الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک تمامی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک جو کہ ہفتہ وار مراقبہ شریف کی محفل ہوتی ہے اور عزیزم جناب صوفی محمد ارشد صاحب طاہری نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ جو کہ عرصہ 20-22 سال سے غالباً اس سے بھی کچھ زیادہ اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی محفل ذکر و فکر میں ہم سب کو شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی الہ آباد شریف سے کافی دوست احباب حضرت قبلہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل میں شرکت کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، مرد و خواتین اس اللہ کے ولی کے ولایت والے رحمت والے سائے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد طاہر المعروف ذو سجن سائیں نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اللہ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، اور میرے برادر شاگرد عزیزم جناب محمد ظفر قادری سروری، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو شاد و آباد رکھے۔ یہ بھی ایسی ہستی سے وابستہ ہیں جو سلطان العارفین کے مقام پہ فیضیاب ہوئے، اور آج انہی کے اوپر چند باتیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو ایک کلام کے چند اشعار ہیں۔ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں۔ ہو سکے مل کے پڑھ لیں۔ مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں،
خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، نظارے سینکڑوں جلوے ہزاروں، نظارے سینکڑوں جلوے ہزاروں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں۔ ارے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، کرم مجھ میں انہی کا ہو رہا ہے، کرم مجھ میں انہی کا ہو رہا ہے، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، دریا کا کھڑے خیرات دینے، دریا کا کھڑے خیرات دینے، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، منگتا ہے تو منگتا، ارے میاں کوئی شاہوں میں دکھا دو، کہ جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکری میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور اللہ کے خزانوں کے یہ مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، دریا کا کھڑے خیرات دینے، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں۔ اور اسی بیر میں دو شعر اور، کہ مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، درود پاک پڑھ لیجیے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی چل
سیدہ کی زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسو کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، ہاں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہو، ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو لے جائے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہو، ادھر یہ گناہ گار ہوں اور پھر کرم والا کرم ہو جائے، آقا اپنی نگاہ نبوت ڈال کے گناہ گار کی معصیت کی سیاہی کو رحمت کے پانی سے دھو ڈالے۔ ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہو، ثناخواں عمر بھر جن کا رہا ہو، ثناخواں عمر بھر جن کا رہا ہوں۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكَانُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک ہے ایمان، اتقوا اللہ یہ امر ہے، اور امر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ یہ فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ کونوا مع الصادقین، کانا یکونو سے کونو ہوا، مع کا مطلب ہے ساتھ کے، الصادقین سچوں کے ساتھ، اور خدا کی شان ہے آج 3 جمادی الثانی ہے، اور اس کی 22 کو سیدنا صدیق اکبر شہنشاہ ولایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول خلیفۃ الرسول، ان کا وصال با کمال ہے، اور قیامت تک صدیقین ہوتے رہیں گے، لیکن ان تمام کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا جو حق لے کے آیا وصدق به، جس نے اس حق کی تصدیق کی، یعنی اس حق کو فوراً دیکھتے ہی پہچان لیا، اولئک هم الصادقون، اور فرمایا صادقون، صدیقین، صدق یہ سارے لفظ قرآن کے ہیں، فرمایا وہ صدیقین میں سے ہیں یا ان کے سردار ہیں۔ تو آج میں ایک ولی کامل کے اوپر، کیونکہ ہمارا جو لگاؤ ہے نا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، وہ تو ہر اللہ والے سے ہے، اور ابھی بھی اللہ والوں کے مزار سے ہو کے آ رہے ہیں۔ تو بھائی ظفر قادری سروری سلسلہ قادریہ کے ایک بہت عظیم بزرگ حضرت محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ ان کا مزار پر انوار جھانگ کے اندر ہے، شور کوٹ میں ان کے والد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں ہے ماں راستی، مائی راستی کا مزار بھی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلے میرے مائی بابے کے مزار پہ حاضری دے۔ تو مائی باپ کی حاضری بہت ضروری ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو اپنے ماں باپ سے کس قدر پیار تھا، کس قدر محبت تھی، اور آپ نے یہ
حکم دے دیا کہ میرے مرید میرے پاس آنے والے عقیدت مند پہلے میرے ماں باپ کو سلام کریں۔ تو اللہ والوں کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، سلام علی الیاسین، فرمایا سلام علی یاسین کے اوپر، سلام فرمایا حتی سلام قولا من رب الرحیم، پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتی ہیں، رات فرمایا کہ 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات حضرت جبریل نازل ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان سے معانقہ بھی کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان کے اوپر بھی سلام ہوتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام اس مقام پہ جاتے، فرمایا جہاں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کو کہتے ہیں جنت البقیع۔ یہاں سے 70,000 ایسے نکلیں گے جو بخشے بخشائے ہوں گے۔ میرے آقا تشریف لے جاتے اور سلام کرتے، سلام علیکم فنعم عقبی الدار، اے دار آخرت میں پہنچنے والوں تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اور یہ سنت جاری ہو گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار پہ جاؤ، السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ تو اللہ کا ولی ہے۔ اور قبرستان عام مومنوں کی قبر پہ جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، فرمایا کہ ہم سے پہلے جانے والوں تم پر ہمارا سلام ہو۔ تو اللہ والوں کے اوپر سلام کرنے سے وہ سلام سنتے بھی ہیں اور کامل ترین جواب دیتے بھی ہیں۔ تو حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 میں آپ کی ولادت ہے اور وصال ہے 1102۔ کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 63 سال۔ اور ماں بھی بڑی نیک، بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ولی کامل ہوئے۔ اور ماں راستی، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی فرمایا آراستی، فرمایا کہ راستی کے اوپر رحمت حق ہو، کہ جنہوں نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آراستہ کیا ہے، یعنی ماں کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہو گئی، فرمایا گھڑیاں گزر گئی، پانی نہیں پیا، فرمایا کہ دودھ کو منہ نہیں لگایا، نہ پانی کا گھونٹ منہ میں گیا نہ دودھ گیا۔ بہت پریشان ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ طبیب کو بلایا، کہا اگر 24 گھڑیاں گزر جائیں دن رات اور یہ نہ پیے تو پھر بتائیے گا۔ لیکن جیسے ہی شام کا ٹائم ہوا تو افطار کرنا شروع کر دیا، دودھ پینا۔ تو یہ بھی مادرزاد ولی ہے، جس طرح غوث پاک مادرزاد ولی ہیں، تو وہ بھی پیدا ہوتے ہی ولی، یہ بھی پیدا ہوتے ہی ولی۔ اللہ نے یہ کرم کیا حضرت محمد باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میری ماں پہ رحمت کرے کہ جس نے میرا نام محمد باہو رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد، جو ایک نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے، ایک نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ولایت یہ عطا فرمائی جو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی۔ لہذا ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ جی دائیا ہر وقت لے کے بچے کو نکلتی ہے اور چہرے پہ نظر جاتی ہے تو ہمارا دین دھرم جاتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا بھی بچہ ہے، بچے کے اوپر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے. کہا ہمارا دین جاتا ہے. جب کہ دین جاتا نہیں ہے، دین آتا ہے، دین آتا ہے. تو فرمایا کہ جب آپ نکالتے تو ایک نکارا بجانے والا بجاتا یا گھڑیال بجایا جاتا کہ اب وہ بچہ نورانی آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ غیر مسلم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، لیکن جو مڑ کے دیکھ لیتا نظر پڑتی پھر اس کا قلب جاری ہو جاتا. فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اس لیے فرماتی ہیں کہ اے تن میرا او مرشد، اے تن میرا او چشیمہ ہوئے تے میں مرشد نہ رجاں لولو دے او مڈ لکی لک چشمہ تے ایک کولا ایک میں کجاں مرشد کا تصور کرو. کسی نے سونا سائی کو دیکھا شان والا، کسی نے میٹھا سائی کو دیکھا شان والا، کس نے حضرت کریم مستانہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا شان والا، فضل قریشی کو دیکھا تو شان والا، کسی نے غریب نواز کو دیکھا بڑی شان والا. لیکن فرمایا یہ چہرہ میرے پیر باغو کا ہے. فرمایا لولو دے او مڈ لکی لک چشمہ تے ایک کولا ایک میں کجاں اتنا ڈٹیا اتنا اتنا ڈٹیا مینوں صبر نہ آوے. یہ تو حضرت باؤ کی بات ہے. فرمایا ان کی کیا کیفیت ہوگی جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے. فرمایا جنہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا، حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی جامع قرآن کو دیکھا، شیر خدا حیدر قرار کو دیکھا، کہ جن کے دیکھنے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت. فرمایا لوگوں میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اتنا ڈٹھیا. اب میں توجہ کرو. فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کا چہرہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. فرمایا صداقت کے پیکر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا کہ میرے مصطفیٰ کریم میرے محبوب میرے حبیب فرماتے ہیں علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا کہ میں نے یہ بھی تو سنا ہے، اللہ اکبر، کہ نبی پاک نے فرمایا ہے ما سب اللہ فی صدری اللہ وقت سببت فی صدری ابا بکر. اللہ نے جو میں مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا ہے. اتنا ڈٹھیا اور میں نو صبر نہ آوے میں اور کتی ول پجاؤں مرشد دادی دار مل کے پڑھ لے مرشد دادی دار غبا ہو تے میں نو لکھ کروڑا حجاں ہو. جب روحانیت کی دنیا میں قدم رکھے گا تو پہلے کیا فنا فی شیخ ہے، مرشد کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دینا جو پیر کا حکم ہے. فرمایا اس کو حرف آخر جان لینا. فرمایا دوسرا مقام ہے فنا فی الرسول، تیسرا مقام فنا فی اللہ ہے. یہ فنا فی اللہ حقیقت میں بقا باللہ ہے. یہ کتابی علم تو تمہیں کتابوں تک رکھے گا، یہ اکتسابی علم تمہیں کتابوں تک رکھے گا، لیکن علم لدنی ملے گا تو کسی درویش سے ملے گا، کسی فقیر سے ملے گا، کسی پیر کامل سے ملے گا. فرمایا علماء تو علم میں رہتے ہیں. فرمایا کہ حضرت باہو زہری کوئی روایت مجھے ابھی تک نہیں ملی
شاید آپ میں کسی کو مل گئی ہو، ابھی تک کوئی روایت نہیں ملی ظاہری آپ نے کسی سے پڑھا ہو، ظاہری کسی سے علم حاصل نہیں کیا لیکن 150 کتابیں لکھ ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں جس کو پیر کامل نہ ملے وہ میری کتابوں کو پڑھا کرے، اس کی برکت سے پیر کامل مل جائے گا۔ داتا علی اجویری نے بھی یہی فرمایا، جس کو پیر کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کرے، پیر کامل مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کو پیر کامل چاہیے وہ میری کتابوں کا مطالعہ کیا کرے۔ حضرت محمد باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا آپ پروان چڑھ رہے ہیں، بڑا مختصر کرتے اشارے تک نقطے، فرمایا کہ آخر ماں سے کہنے لگے اماں مجھے اپنا مرید کر لے۔ ماں سے بڑا مرشد کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ کہا بیٹا میرے دامن میں جتنی رحمتیں تھیں اور جتنیاں تیرے لیے بھلائیاں مانگ سکی میں نے ساری مانگ لی، ساری مانگ لی ہیں، لیکن بیٹا اس کے لیے تمہیں ظاہری پیر پکڑنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرو، یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جائے، نہیں، مرشد بھی تب بھی ملتا ہے جب ماں راضی ہو، مرشد کا فیض بھی تب ملتا ہے جب باپ راضی ہو۔ ماں باپ کو رلا رہے ہیں اور پیر کے پاس جا رہے ہیں تو بات نہیں بنے گی، اس لیے سب سے بڑے پیر تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا کہ پیروں کے پیر ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، او پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت مادی، اور جس نے کہا بتکنا ہوئے تو تک لے صورت مادی۔ ماں نے اجازت عطا فرما دی، بیٹا جاؤ، جبکہ باطناً خواب کے اندر، خواب کے، یہ تمہارا ہمارا خواب نہیں ہے، اللہ والوں کا خواب ہے۔ حضرت حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے، کہا خواب میں حضرت علی آئے مجھے گھوڑے پہ سوار کرا کے لے گئے، اور کہاں لے گئے؟ حضور کی بارگاہ میں۔ نبی پاک نے خواب کے اندر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نا مرید فرمایا، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سروری لگتا ہے، قادری سروری۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرید روحانی طور پہ کیا، لیکن ظاہری پیر بھی ضروری ہے۔ جیسے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سبحان اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ارشد بھائی ان سے پہلے مرید، پھر ان کے وصال کے بعد اللہ نے حضور سجن سائیں کی صورت میں عطا فرما دیے بزرگ ہے۔ تو اگر پیر چلا جائے تو تجدید بیعت بھی ہے، تو اللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگے رہو، جب تک لگے رہو گے ایمان بچا رہے گا، شیطان کے فتنوں سے نجات ملتی رہے گی، اور روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی رہے گی۔ حضرت محمد باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں نے اشارہ دیا چل پڑے، فرمایا حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پہنچے تو چند دن رہے۔ اب بچوں کی ڈیوٹی تھی کہ حمام بھرنا ہے، پانی کا وہ بنا ہوتا تھا نا، حمام بنا ہوتا تھا، ایک مشک بری اور اللہ کی ضرب لگائی وہ بھر گیا، دوسری سے سارا مسجد کو دھو دیا، وضو خانہ دھو دیا۔ کہا فقیر آیا ہے اور اس طرح کا نوجوان ہے، یہ کیفیت ہے؟ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جب کسی کو مرید کرتے نا تو نیچے لکڑیاں جل رہی ہوتی، دیکھ کے نیچے پانی بڑا گرم ہوتا، کہا اس کے اندر ہاتھ ڈالو۔ اب کھلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن ان کی کرامت تھی جو ہاتھ ڈالتا تھا جلتا، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ حضرت عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رنگ ساز تھے، دوپٹے عورتوں کے رنگتے تھے، سب کے دوپٹے ایک ہی ڈرم میں ڈالتے رہتے۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ چاند رات آ گئی ہے، عورتیں آئیں گی اور ابھی تک کام نہیں کیا۔ تو کہا اماں سب کچھ ہو جائے گا۔ جب آئی کہا میں بتاتی جاؤ تیرا رنگ کون سا ہے، تیرا رنگ کون سا ہے، وہ بتاتی جاتی، آپ نکال کے دیتے جاتے۔ اللہ والوں کے اوپر کیا بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کچا رنگ للالی والا
تے چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے جڑا چڑھدا پھر نہ لیندا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاتھ ڈالنے کا، یہ تو بچپن میں باتیں کرتا تھا، کہا آزماؤں گا۔ اب روحانی پرواز شروع ہو گئی، 3 آزمائشیں کی گئی۔ اللہ والے دیتے ضرور ہے یا آگے رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن ان سے لینے کا طریقہ چاہیے، ادب و آداب، احترام، یہ ساری چیزیں۔ فرمایا روحانی پرواز جب اڑان بھری تو فرمایا ایک مقام پہ پہنچے، شاہ حبیب اللہ قادری ایک کسان کی صورت ہے اور بیل جوئے ہوئے، بابا جی ہل چلا رہے ہیں۔ محمد باؤ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، بابا جی تھک گئے ہو، منو دے دیو، ہے چلانے لگے۔ آگے ایک علاقے میں پہچان لیا، پھر چلے ایک برہن کی صورت میں کلنک لگائے جا رہے ہیں، اور فرمایا یہ بھی اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے بت خانوں میں جا کے کلمہ پڑھا دیتے تھے، یہ ولیوں کی، اور نبی پاک کو دعوت دی ابو جہل نے، بت خانے میں حضور گئے، آئے یا رسول اللہ لوگ کیا کہیں گے، یا اللہ لوگ کیا کہیں گے، تو خود حکم دے رہے جاؤ۔ فرمایا شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد بت خانے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا۔ فرمایا محبوب فکر نہ کر۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری بیس بدل کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے، حضرت باؤ بھی قاعدہ لے کے پہنچ گئے، بابا جی منو ہی سبق دے دیو۔ تو فرمایا کہ دیکھ لیا کہ واقعہ باہو کی پرواز بڑی اونچی ہے، کہا دہلی چلے جاؤ۔ حضرت محمد باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے گئے، پیر کامل کی نظر ہے، کا فقیر آ رہا ہے، درویش آ رہا ہے، اللہ والا آ رہا ہے۔ فرمایا اس رنگ کا، اس اولیے کا ہے، اس طرح اس کا جسم ہے، چہرہ ہے، میرے پاس لے آؤ۔ پکڑ کے لے آئے، تنہائی میں مرشد کامل لے گئے، حضرت عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نظر کی واصلے اللہ کر دیا، واصلے اللہ کر دیا، اور کہا جاؤ کام ہو گیا ہے۔ دہلی کے بازار پہ نکلے، جس پہ توجہ کریں اس کا قلب جاری ہو جائے، جس کے اوپر نظر کریں قلب جاری ہو جائے۔ فرمایا توجہ تھی کیونکہ اندر ہی روشن تھا، فرمایا جب اندر روشن ہو تو باہر خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اندر روشن تھا، اس لیے فرمایا دل دریا اور سمندی ڈونگے تے کون دلا دیا جانے اور 14 طبق دل دے اندری اے تمبو وانگ اے تانے اور وچے بیڑے اور تے وچے ونجی مہانے میں قربان یا حضرت باہو جو سویو رب مچھانے یہی کیفیت ہے دہلی کے بازار کے اندر، جس پہ نظر جائے فرمایا بیڑا پار ہو جائے۔ تھر تھلی مچ گئی، شور مچ گیا، ایک ازدحام کثیر ہے۔ مرید پہنچے حضرت عبد الرحمن دہلوی کی بارگاہ میں، حضور وہی فقیر ہے جس کو ابھی ابھی دیا ہے۔ تو پیر تھوڑا سا جلال میں آ گیا، کہا لے آؤ۔ جب حاضر ہوئے کہا باہو میں نے نعمت خاص دی ہے، کہا مرشد کامل بے شک، لیکن جب عورت توا لیتی ہے بازار سے تو پہلے بجاتی ہے، کمان کو کھینچ کے دیکھا جاتا ہے کہ لچک ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے بھی کسی ایرے غیرے نے تھوڑی دیا، مجھے پیر کامل نے دیا ہے۔ ادھر مرشد کامل کی نگاہ تھی، فرمایا باہو جا اور زیادہ ہی ہوگا، کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، دن بدن عروج و کمال ہی ملتا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں بولی مرشد والی بول اور بولی اللہ دی بول، چھوڑ کے ساریاں گلاں اور پیر دی مرضی ڈول۔
او بولی اللہ دی بول فرمایا کہ مرشد حق دی راہ دکھلاندا او منزل اوتے توڑ پہنچاندا بن مرشد راہ نہیں لبنا اے یارا دنیا گول بولی مرشد والی بول او بولی اللہ دی بول اللہ والوں کو دل و دماغ پہ فرمایا بلکہ عشق میں پرکھو عقل پہ نہ پرکھو فرمایا عقل جو ہے انسان کو ڈبو دیتی ہے عشق تار دیتا ہے عشق تار دیتا ہے فرمایا کہ مسجد میں آئے توجہ کی مسجد کے ہر نمازی کا دل روشن ہو گیا سوائے مولوی صاحب کے سوائے قاضی کے اور سوائے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے مولوی پتہ نہیں اس کے خیالات کہاں تھے قاضی صاحب اپنے پیسوں کا حساب ہی کر رہا تھا تو بادشاہ سمجھ گیا عقل مند ضرور تھا کہا اس وقت کوئی فقیر ہے تلاش کرو آخر حضرت محمد باہو کو پا لیا کہا حضور مہربانی کریں کوئی غلطی خطا ہو گئی معاف کر دیں آپ نے فرمایا میں نے تو توجہ یکساں ہی کی تھی لاکھوں کا مجمع بھی ہو نا جیسے ابھی الہ آباد میں تو فقیر ایک توجہ کرتا ہے یہ نہیں پتا وہ ظاہر ایک ہی دن تمہارے اوپر توجہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے پیر کامل رات کی تنہائیوں میں بھی مریدوں کے لیے دعا کرتا ہے بے شک ان کے اوپر توجہ کرتا ہے خدا کی قسم 7 سمندر پار بھی مرید ہو اور پیر کامل ایک کنارے پہ ہو وہی سے توجہ کرے تو دل روشن کر دیتا ہے فرمایا پیر کامل حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں ایسے ہیں جیسے کعبۃ اللہ جدھر سے بھی رخ کرو گے نماز ہو جائے گی پیر کامل کی طرف کہیں سے بھی رخ کرو گے فیض ولایت مل جائے گا فیض ولایت مل جائے گا تو فرمایا حضرت محمد باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا توجہ تو کی تھی کہا توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کی پھر آپ نے توجہ کی تو دل روشن ہو گیا ساتھ یہ شرط لگا دی کہ تیری اولاد بادشاہ میرے گھر پہ کبھی نہ آئے نہ تو آئے میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد فتنے میں مبتلا ہو میں فقیر درویش ہوں میں چاہتا ہوں میری اولاد بھی درویش ہی رہے فقیر ہی رہے وہاں سے چلے اور آئے پھر آپ نے کئی خلفاء تیار کیے ایک جگہ جا رہے تھے آپ بکھر کی سرزمین سے گزر رہے تھے ایک لڑکا تھا نوجوان وہ گائیاں چرا رہا تھا آپ نے ایک ضرب لگائی نا تو وہ آپ کے اردا گرد رقص کرنے لگا اللہ پھر دوبارہ توجہ کی تو ہوش میں آ گیا کہا جا اپنا کام کر جب آپ جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے گائیوں کو بول گیا کہا تیرا یہاں کیا کام ہے کہا میرا وہاں اب کام نہیں یہی کام ہے کہا گائیوں کا کیا بنے گا کہ گائیوں والے جانے ہیں نام تھا کھتران کیا تھا کھتران اور بعد میں سلطان نورنگ کے نام سے یاد کیا گیا فرمایا کہ 30 سال مرشد کامل کی میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں یہ واقعہ طویل ہے فرمایا کہ 30 سال تک مرشد کی خدمت میں رہے آج تو کہتے ہیں بھائی جائیں اور کام ہو جائے ایسا نہیں ہے بھائی جنہیں پائی ہے مر کے پائی ہے اونچی رمز فقیری والی تے چڑھ سلی تے بہنا او در در دے وے ٹکڑے منگنا تے مائے پینے کہنا کئی دن کھاتے پیتے بغیر کھائے پیے گزر گئی ایک دن نا سلطان نورنگ جو ہے بڑے بےتاب ہوئے مضطرب ہوئے کہ حضور کچھ مل بھی نہیں رہا تو آپ نے فرمایا برات عاشقاں کہ بر شاخ آہو یعنی عاشقوں کی برات جو ہے وہ ہرن کے سینگ کے اوپر ہے تو تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک ہرن آ رہا ہے تو ایک طرف پانی لٹکا ہوا ہے ایک طرف کھانا لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا لو میاں کھاؤ کھایا پیا اور یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ایک مرتبہ کلر کوہار کی طرف سفر کر رہے تھے تو حضرت ٹھہر گئے ایک جگہ تو ایک مائی نے دعوت کی ہے بچی تھی پالنے کے اندر تو وہ روٹیاں پکا رہی تھی کہا حضرت پنگوڑا ہلا دیں کہا ہلا دوں ہاں ہلا دیں آپ نے ہلایا اور اللہ کی ضرب لگائی قلب جاری ہو گیا بچی کا
کہا اب تیری گوشت سے نکال کے میں کسی اور کے یہاں دے کے جا رہا ہوں، آج کے بعد ڈانٹنا نہیں، گالی نہیں دینا ہے، مارنا نہیں ہے، ہم نے تو کہیں اور ہی سے پہنچا دیا ہے۔ اور وہ بچی، اس کا نام پھر فاطمہ رکھا اور بہت بڑی ولیہ ہوئی، سلطان حمید آپ کے خلیفہ ہوئے۔ بہرحال اس ولی کامل نے بڑا کمال کیا ہے کہ جن کے مزار پہ آج کبوتر بھی ہو کی ضربیں لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، آپ کا ایک شعر سن لو پھر اختتام کرتا ہوں، فرماتے ہیں علی فی اللہ اور چمبے دی بوٹی تے مرشد منی وچ لائی ہو نفیس با لا الہ، فرمائی یہ نفی ہے الا اللہ، اس بات ہے نہیں کوئی الہ مگر اللہ، نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے غر جائی گو بوٹی اندر، فرمائیے سانسیں روک کے ذکر خفی کیا جا رہا ہے، یہ مراقبہ کیا جا رہا ہے، زبان بند ہے، فرمایا آنکھیں بھی بند ہیں، سانسیں بھی روکی ہوئی ہیں، فرمایا دماغ کو حاضر کیا جا رہا ہے، گنبد خضرا سے فیض مرشد کامل کے سینے میں آ رہا ہے، مرشد کامل کے سینے سے مرید کے سینے میں آ رہا ہے، اب ہو کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، سانس روک کے جو ذکر خفی کیا جاتا ہے، ایک ایک تسبیح چل رہا ہے ذکر، فرمایا قدم اٹھائے، ایک اٹھائے تو اللہ، دوسرا اٹھائے تو ہو، ایک سانس لے تو اللہ، دوسری سانس لے تو ہو، ایک لقمہ منہ میں ڈالے تو اللہ اور اندر جائے تو ہو، فرمایا کہ یہ ذکر اللہ ذکر خفی ہے جس میں ریا بھی نہیں ہے، جس میں دکھلاوا بھی نہیں ہے، ہاں ذکر جہری بھی کر سکتے، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اور فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے، مشکات کے اندر باب ذکر کے اندر یہ حدیث ہے، ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ان کی حالت یہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ اور فرمایا جو ذکر اللہ سے جس کا قلب جاری ہو جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کو غسل کے تختے کے اوپر ہے، مسکرا رہے ہیں، اور جب دلوں کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، فرمایا ظاہری بھی باطنی بھی۔ بہرحال فرمایا بوٹی اندری مشک مچایا تے جان پلنی تے آئی ہو جیوے مرشد کا مل باہو جیوے مرشد کا مل باہو تے جائے بوٹی لائی ہو، فرمایا کہ لاکھوں کو آپ نے واصل الی الحق کر دیا اور اللہ والا کر دیا، آپ کا وصال با کمال ہوا موضع قہرگان کے اندر۔ فرمایا کہ 1102 ہجری 1600 سن ہے 1629 آپ کا وصال با کمال ہے، اور جس جگہ آپ کو مدفون کیا گیا 77 سال بعد آپ کی قبر کھولی گئی تو آپ کا کفن اسی طرح سلامت، چہرہ اس طرح سلامت، دریائے چناب کے کنارے موضع قہرگان، اور پھر پانی وہاں بھی پہنچا، پھر خواب میں آئے کہ یہاں سے بھی مجھے منتقل کرو، 157 سال بعد پھر نکالا، پھر بھی سلامت ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے وہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی بھی نہ مردے، ولیاں دے درباراں تے یارو اج بھی دیویں بلی دے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں
بھائی ظفر صاحب نے آج یہ محفل کا اہتمام کیا، جناب صوفی محمد ارشد صاحب کی زیر نگرانی یہ مراقبے کی محفل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ظفر کا اہتمام کرنا، ارشد بھائی کا ذکر و فکر کی طرح راغب کرنا، اور آپ لوگوں کا اس محفل میں تشریف لانا، اولیاء اللہ فقیروں کی محفل ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ولیوں کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے۔ تو کافی دیر سے یہ محفل ہے، دل تو چاہتا تھا کہ اور کریں، یہ تو تھوڑی سی بات ہوئی ہے، تو بہرحال انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وقتاً فوقتاً جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔